روزہ رکھ کے آپ کی ملاقات مانگوں گا، مولا سنا ہے روزے کی ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے پروفیسر ظہیر الحسن ظہیر آف کوڑے کرمشاہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد مخدوم بابا سید محسن شاہ آف منڈی بہاؤدین، اور عرف آخر پہ ذاکر البیت سید مظہر عباس بخاری آف گل اچ امام۔ درود پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ تعداد ببرکت ہے، درود بڑی عظیم عبادت ہے۔ فضیلت درود کے بارے میں امام ششم کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں ہر شخص کی قبر میں اندھیرا ہو سکتا ہے، لیکن اس بندے کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا جو ہماری ذات پر درود بھیجتا ہے۔ بلندتر صلوات۔ آپ جئیں، میری شہزادی آپ کو صحت عطا فرمائے، مالک آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ عزادار ہمیشہ آباد و شاد رہیں۔ پہلی حاضری ہے، اگر ایک منت ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، یہ جگہ خالی ہے، گھر سے آ گئے ہیں مظلوم کے ذکر میں، تھوڑا سا جتنے یہ نوجوان پیچھے تھوڑا سا آگے آ جائیں، مولا آپ کو ذریعہ حضرت عباس کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود بھی پڑھتے آئیں بآواز بلند۔ اجازت ہو تو ایک حدیث اور تلاوت کر دوں۔ فضیلت درود کے بارے میں امام ہفتم کی حدیث ہے، ساتھ میں مولا فرماتے ہیں دنیا کا انسان گناہگار ہے، قدم قدم پہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو بندہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے ہماری ذات پر درود بھیجے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص ایسے مومنین و مومنات جن کا کوئی فاتحہ درود کہنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی بلندی درجات اور تسکین قلب کے لیے خاندان جناب سیدہ پر بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تعداد ببرکت ہے، علی بادشاہ کے خالق کا نام ہے، بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلہ۔ اجازت ہے بزرگوں، جتنے مومنین عزادار تشریف فرما ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جسے علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جسے علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے، تمام ہم، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے۔ مولا آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ جئیں۔ یہ بزرگ سفید داڑھیوں والے باپ کی جگہ پہ ہیں، قدیمی عزادار ہیں، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا سبق سنانا ہے، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کچھ مالک سلامت رکھیں۔ تمام ہم، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اس اندھیرے کو 14 ستاروں سے دور فرمایا۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر
بھائی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر کہ جو بندے صحرا میں جاتی ہوئی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے بتا دیتے ہیں یہ نر جا رہا ہے کہ مادہ جا رہی ہے۔ سلامت رہے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے۔ بزرگوں نے اتنی حوصلہ افزائی کی ہے، چلیں جملہ پھر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان اطاعت گزار بندوں پر کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ انسان کتنے درود و سلام بھیجے ان مقدس ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے عرب کے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو پھر مسلمان بنایا، مسلمان کو صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان پہ نگاہ کرم کی تو اسے سلمان بنایا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، ہاتھ سلامت رہیں، مولا زندگیاں دراز فرمائے، آپ جئیں، مالک سلامت رہیں، بزرگ عزادار جئیں۔ انسان کتنے درود و سلام بھیجے ان مقدس ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنایا، سلمان کو دیکھا تو فخر سلیمان بنایا، فخر سلیمان بنایا۔ انسان کبھی بھی اس خاندان پر درود و سلام کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ جس خاندان نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا۔ سادات پرست تشریف فرما ہو، عزادار تشریف فرما ہو، جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کتنے درود و سلام بھیجے ان مقدس ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے گلی کے ملنگ کو دیکھا تو کلندر بنایا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، بھوکھوں کو دیکھا تو سکندر بنایا۔ مالک قسطوں میں اضافہ فرمائے، آپ عزادار جی، آپ انتہائی عزت دار گھروں سے عزت دار ماؤں کی عزت دار اولاد، کائنات کے سب سے بڑے عزت دار علی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، اس پر اشوب دور میں مالک ہر شریف کی عزت محفوظ فرمائے۔ چلے تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں، اگر آپ نے وہ ماحول بنا لیا تو آج سرکار کلندر بھی سنا دوں گا، اجازت ہے جی؟ التماس ہے جو بارگاہ خداوندی میں ہم حقیروں کی مالک مبلغ ولایت علی، وارث خون حسین، مبلغ اعضائے حسین، حجت خدا یوسف زہرا کا مالک جل ظہور فرما، صلوات مل کے تلاوت فرما۔ تھوڑا سا بچوں پر کنٹرول ہو جائے، بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ پھول کھیلیں گے تو خوشبو ہوگی، بیٹھ جائیں، تھوڑا سا بڑا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، بیٹھ کے سنیں مجھ سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں ہوں آپ کی۔ اجازت ہے جی؟ الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ الحمد سے بابا جی، الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا ایمان علی ہے۔ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، مالک زندگیاں دراز فرمائے آپ جی۔ الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا ایمان علی ہے۔ میں چوتھے مصرع میں تاریخ اسلام پوری بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، صرف دعا کا طلبگار ہوں۔ الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا ایمان علی ہے۔ وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی، کیا اس کو خبر نہ تھی قرآن علی ہے۔ سلامت رہے حیدری،
سلامت رہیں، زندگیاں دراز ہو. بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. مالک سلامت رکھے. عزادار جی ہیں، بزرگ جی ہیں، بڑا فخر ہے کہ میری مجلس میں یہ سفید داڑیوں والے بزرگ بھی تشریف فرمائے، نوجوان تشریف فرمائے، بی بی اور رشتوں میں اضافہ فرمائے. الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا ایمان علی ہے. وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی، کیا اس کو خبر نہ تھی قرآن علی ہے. کیا اس کو خبر نہ تھی. مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو. میری توقع سے ہزار آپ جی ہیں، عزادار جی ہیں، ہاتھ سلامت رہیں. مالک عزت عطا فرمائے. کیا اس کو خبر نہ تھی قرآن علی ہے. بھائی جی میں ایک بات کر کے پھر بات بڑھانا چاہتا ہوں، توجہ ہے ساتھ دیں اگر نوجوان. میرے آقا محمد مصطفیٰ تشریف فرما تھے. ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے؟ توجہ ہے بزرگوں. عفت کا حجاب تھا، عصمت کا حصار تھا، تقوی کا دور تھا، اطاعت کی قناعت تھی، پائیں تن کا پائیں سورہ تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تسبیح تھی، لاہوت کے در تھے، ملکوت کے پر تھے. توجہ ہے میری جان، تھوڑی سی بات کریں، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. لاہوت کے در تھے، ملکوت کے پر تھے، نبوت کا فانوس تھا، توحید کی شمع روشن تھی. صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ہوا جھک جھک کے رک رک کے سن رہی تھی، فرشتے جھک جھک کے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے. ارواح انبیاء سمٹ کے بزم مصطفیٰ میں آ چکی تھی. یوسف سکتے میں کھڑا تھا، یعقوب ان اللہ ما صابرین کی تسبیح پڑھ رہا تھا. عیسیٰ ملاحظہ کر رہے تھے، موسیٰ مشاہدہ کر رہے تھے. میرے آقا مصطفیٰ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اصحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ حدیث بیان فرمائیں، ایسی حدیث جو ہم اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیں اور ہماری نجات ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھنا ان نظر الی وجہ علی نبادا. یہ ہاتھ سلامت رہے، سلامت رہے بھائی آپ سلامت رہے. ان نظر الی وجہ علی نبادا. یہ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک صحابی اٹھا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ اگر علی سامنے نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تو نبیوں کے سردار نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یہاں ہر مسئلے کا حل ہے، کوئی بات نہیں. اگر علی سامنے نہ ہو ذکر و علی یا نبادا. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر علی کے ذکر پہ پابندی ہو تو پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، حب و علی یا نبادا. علی کی محبت بھی رکھنا دل میں عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. بزرگوں ایک سفر کرنا چاہتا ہوں، تمہاری نظر سب صاحبان معرفت تشریف فرما ہے. بی بی سے التماس ہے میں گفتگو آپ کو سمجھا سکوں، میں جملہ سمجھا سکوں. قرآن مجید میں مومنین کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں منافقین کا بھی ذکر ہے، قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے. لیکن پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے. کیونکہ نمازیں پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. نماز شب پڑھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. روزے رکھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. نوافل پڑھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. جہاد کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. زکوٰۃ دینے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. مکے کی کھجوریں کھانے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. حج اکبر کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. مدینے میں دفن ہو جانے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون. اللہ سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رکھے. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. مدینے میں چچا جی دفن ہونے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے. آب زمزم پینے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ بارگاہ پیغمبر میں حضرت ابو بکر نے پوچھا
پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یاد رکھنا جہاں بھی میرے بھائی علی کا ذکر ہو رہا ہو اگر چہرے کھل جائیں تو مومن ہے، بگڑ جائیں تو منافق ہے۔ مالک سلامت رکھے عزادار، مالک سلامت رکھے۔ توجہ ہے میری جان، جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہو اگر چہرے کھل جائیں سمجھ لینا مومن ہے، اگر چہرے بگڑ جائیں تو سمجھنا منافق ہے۔ کول بیٹھ کے پوچھ رہا ہے ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں، وہ تو ڈائن ہے۔ علی دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر سننا چاہتے ہو، اگر پلے باندھ بات بہنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا القرآن و معلیاً والی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے؟ آقا مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا القرآن و معلیاً والی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جب سے قرآن ہے تب سے علی ہے، جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے، جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا، کیوں قرآن بھی ووٹوں سے نہیں بنا، علی بھی ووٹوں سے نہیں بنا، قرآن بھی لوگوں نے نہیں بنایا، علی بھی لوگوں نے نہیں بنایا۔ قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ یہ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ سلامت رہو، مالک زندگیاں دراز میں۔ توجہ ہے میری جان، رسول جاکو وسیع بنایا جے بھول گئے آفرینے، رسول جاکو وسیع بنایا جے بھول گئے دے آفرینے، در سچیاں دا چھڑ کے پیچھے کوڑیاں دے ڈول گئے دے آفرینے، علی نال جے حبدو نہیں رکھنی تول گئے دے آفرینے، علی دا دشمن تا کتا ہوندا ہے جے کلیوں کھول گئے دے آفرینے۔ مالک زندگی دراز فرمائے، زندگی و مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں زندگی دراز ہو۔ علی ولی ہے، علی سخی ہے، توجہ ہے میری جان، علی ولی ہے، علی سخی ہے، علی امام بھی ہے۔ اب پیچھے نہیں رہنا، میں سرکار مصطفیٰ کی ایک اور حدیث شعر کے رنگ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علی ولی ہے، علی سخی ہے، علی امام بھی ہے، علی اخی ہے، علی جری ہے، علی نظام بھی ہے۔ تم علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے۔ رفیق گردش لیل و نہار و شمس و قمر، علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے۔ علی کلیم ہے، علی کلمہ ہے، علی کلام بھی ہے۔ فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی سے کیا گیا آغاز، فضیلتوں کا علی پر اختتام بھی ہے۔ وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولایت حیدر، نسب حرام ہی تھوڑا نمک حرام بھی ہے۔ سلامت رہو حیدری۔ توجہ ہے میری جان، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، جو پسند ہے محمد کی وہی پسند نہیں۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، نعرہ حیدر۔ مالک زندگی دراز فرمائے۔ توجہ ہے میری جان، بزرگ تشریف فرما ہیں، اجازت لے کے ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے، چھوٹا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کو سبق سنا رہا ہوں، بزرگوں کو، نوجوان دوستوں بھائیوں کی دعا لینے کے لیے۔
جی پوری تاریخ اسلام ایک 30 سیکنڈ کے اندر بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا. توجہ ہے میری جان؟ پوری تاریخ اسلام آپ کی نظر ہدیہ کرنا. لوگ کہتے ہیں آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے. پیچھے رہ گئے توجہ. آتا نہیں ہے ذکر رسول، لوگ اعتراض کرتے ہیں آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، بولے ہاں یہ تو ہنرور کی بات ہے. میں نے جو کیا دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول، بولے گھر میں رہنے دو یہ تو گھر کی بات ہے. میں نے سنایا فتح مکہ کا بیان، بولے پائے علی دوش پیمبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کس طرح کروں، احمد کے بعد حیدر کی بات ہے. بولے ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے. سلام. مل کے نعرہ سنائے نا، مل کے ایک نعرہ سنائے. مالک زندگیاں دراز کرے. یہ مجلس حسین جو ہے نا چچا، مجلس حسین بڑی دیر بعد بزرگوں اس بات کا علم ہوا ہے کہ لوگوں کو کیوں منع کیا جاتا ہے کہ مجلس حسین میں نہ جاؤ. کہو تو راز سے پردہ اٹھوں. بڑی دیر بعد اس راز سے واقف ہوا ہوں، باخبر ہوا ہوں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مجلس حسین میں نہ جاؤ. بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے. میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے. پتوں کی کہ شریف عزاداروں آپ کی ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے تربیت کی ہے. جملہ تمہاری نظر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں نوکر کے حق میں، دعا کر دینا. حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا ہدایت کا چراغ ہے. جہاں چراغ ہو چچا جی وہاں روشنی ہوتی ہے، اور چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی. اس لیے کہا جاتا ہے مجلس حسین میں نہ جاؤ، یہاں پہ روشنی ہے علم کی اور چور کو روشنی اچھی نہیں لگتی. محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ بات شروع ہوگی. محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد معافی مانگ کے معذرت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، شاید ان کی معرفت تھوڑی معرفت سے نے یہ جملہ کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب ایک شاعر شعر کہتا ہے، اگر دوسرا اس کا جواب لکھ سکتا ہو، اس سے بہتر لکھ سکتا ہو، تو اسے شاعری میں صرف میں اجازت ہے، الاؤ ہے کہ وہ اس کا جواب لکھے. محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن شاعر اہل بیت کہتے ہیں نہیں، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. نہیں تھک گئے آپ، میرے ساتھ سفر کرنا ہے. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. اگلے مصرے پہ وہ بندہ میرے ساتھ بولے جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کی تائید کرتا ہو، باقی بندوں کی تازیانہ ہے. شاعر اہل بیت کہتا ہے خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین نہ کوئی اور حسین ہے، نہ کوئی اور کربلا. اس کربلا کے بعد ہوتا گر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. از خود غلط حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. توجہ ہے میری جانب سامعین؟
سلمان محمدی اٹھے، سلمان محمدی اٹھے، کہا آقا مصطفیٰ یہ حق کیا ہے؟ توجہ ہے میری جان، اصحاب کی محفل بنی گئی، اصحاب تشریف فرما ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے، یہ حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو بھی اللہ کی جانب سے ہو رحمت اور برکت کے ساتھ وہ حق ہے، جو بھی اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت کے ساتھ ہو وہ حق ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان ایک مشکل آسان نہ کر دوں؟ فرمایا جی آقا کر دیں۔ حضور نے فرمایا الحق و معلیاً والی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ عالم اسلام کو اگر چچا جی اس حدیث کی سمجھ آ جاتی، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی، ان کی عزت دار کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا الحق و معلیاً والی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر زمانے کو اس حدیث کی سمجھ آ جاتی، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ آج دنیا کے کسی مسلک کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی بندے کے پاس چلے جاؤ، وہ کہے گا مجھے حق کی تلاش ہے، میں حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، میں حق کے راستے پہ چل کے جنت جانا چاہتا ہوں، میں آقا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے حق کا تلاشی ہوں، مجھے حق کے راستے کی ہدایت چاہیے، مجھے حق کے راستے پہ چلنا ہے۔ توجہ ہے میری جانب؟ تو عجب نہیں کہ حضور میرا بندہ مصطفیٰ، بندہ خدا تو آقا محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا، یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ حق کیا ہے؟ تو عجب نہیں حضور فرما دے میں نے تو کہہ دیا الحق و معلیاً والی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جاؤ عالم اسلام سے پوچھو یہ حق کیا ہے؟ جو بھی اللہ کی جانب سے خیر و برکت کے ساتھ اس زمین پہ آیا ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ آؤ میں فہرست دکھاتا ہوں کہ کون کون حق ہے، کون کون علی کے ساتھ ہے۔ آدم اللہ کی جانب سے، آدم حق ہے، آدم علی کے ساتھ۔ نوح حق ہے، نوح علی کے ساتھ۔ شیس حق ہے، شیس علی کے ساتھ۔ زکریا حق ہے، زکریا علی کے ساتھ۔ دانیال حق ہے، دانیال علی کے ساتھ۔ لوط حق ہے، لوط علی کے ساتھ۔ جرجیس نبی حق ہے، جرجیس نبی حق ہے، جرجیس علی کے ساتھ۔ موسیٰ حق ہے، موسیٰ علی کے ساتھ۔ عیسیٰ حق ہے، عیسیٰ علی کے ساتھ۔ محمد مصطفیٰ حق ہے، میرا محمد علی کے ساتھ۔ قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ زبور حق ہے، زبور علی کے ساتھ۔ انجیل حق ہے، انجیل علی کے ساتھ۔ تورات حق ہے، تورات علی کے ساتھ۔ کعبہ حق ہے، کعبہ علی کے ساتھ۔ ملائکہ حق ہے، ملائکہ علی کے ساتھ۔ عرش والے حق ہے، عرش والے علی کے ساتھ۔ رحمان حق ہے، اللہ علی کے ساتھ۔ جب کائنات کا ہر حق میرے علی کے ساتھ ہے تو پھر تو علی کا دامن چھوڑ کر اس دنیا میں لعنت لینے آیا ہے؟ توجہ ہے میری جان؟ توجہ چاہتا ہوں، جملہ سامنے آ گیا ہے، آپ کی نظر ہدیہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں سے علی منوانا چاہتے ہیں، حسین منوانا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کو ذات مصطفیٰ ہی سمجھ نہیں آئی۔ توجہ ہے میری جان؟ ذات ابو طالب ہی سمجھ نہیں آئی۔ ان ہستیوں کا تعارف ہوتا ہے بڑے سے، چھوٹا بیٹا یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تعارف ہوتا ہے بزرگوں بڑے سے، باپ دادا سے ہوتا ہے۔ ان کی عزت و عظمت انسان کی سمجھ میں آئے تو بیٹے کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ توجہ ہے میرے؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شیعہ شان ابو طالب کہاں سے پڑھ دیتے ہیں اور پھر شان ابو طالب میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بزرگ نوجوان اجازت دیں، میں برادران علیہ السلام کی کتاب بخاری شریف 3 جلد باب العلم سے ایک حدیث پڑھ کے شان ابو طالب کا ایک جملہ نہ سنا دوں کہ کون ہے علی کا بابا؟ چچا جی کس عزت کا مالک ہے ابو طالب؟ علی کا پاک بابا کس عزت و شان کا مالک ہے؟ ابو طالب سمجھ آئے تو علی سمجھ میں آئے گا۔ توجہ ہے میری جان؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے معصوم نبی کا فرمان ہے۔ چچا جی اس نبی کی حدیث ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، اس سردار نبی کی حدیث ہے جس کی تربیت کو حسن کہتے ہیں، میرے اس آقا مصطفیٰ کا فرمان ہے جس کی گود کی گرمی کو حسین کہتے ہیں،
اس سردار الانبیاء کی حدیث ہے جس کی صداقت کو بطول کہتے ہیں۔ توجہ ہے میرے آقا مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ معصوم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بچہ دین کا طالب علم ہے، یہ بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جا رہا ہے، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی پڑھی لکھی بات ہدیہ کرنا چاہتا، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ میں کہتا ہوں یہی حدیث اگر تمہیں سمجھ آ جاتی تم شان ابو طالب میں کبھی گستاخی نہ کرتے، خدا را گھر جا کے بستر پہ بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی کے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے ظہیر عباس کے ان فکروں کو سوچنا ضرور۔ مکتب امام جعفر صادق کے ممبر سیدنا سا طالب علم شان ابو طالب میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہے، خدا را اس حدیث کو سمجھو تو صحیح، اس حدیث کو ٹٹولو تو صحیح، تمہیں عزت ابو طالب سمجھ آ جائے گی، تمہیں جو حشم ابو طالب سمجھ آ جائے گا، تمہیں تمکنت ابو طالب سمجھ آ جائے گی۔ اور معصوم فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس کا احترام کرے اسے مجدد کہتے ہیں، مجدد جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جس کا احترام کرے اسے اصحابی کہتے ہیں، اصحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کا احترام کرے اسے مرسل کہتے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی و مرسل جس کا اٹھ کے استقبال کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خود محمد مصطفیٰ جس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ اپنی چادر سے جس کی جوتیاں صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس کو جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ بزرگ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیاں دراز ہو بزرگوں۔ آمین آمین، مالک آپ بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ لوگ اس مجلس کی زینت ہیں، رونق ہیں، یہ صاحب آپ کے بیٹے اولاد بیٹھی، مالک آپ کو اس نے عطا فرمائے۔ توجہ ہے میری جانب، لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، عزت زہرا کی قسم۔ چچا جی کراچی بہت بڑے اجتماع میں نے جملہ کہا تھا، آج تک داد اور دعا کا نشہ ہے۔ اس پنڈال میں سے صرف 4 بندے، سارا پنڈال نہیں، 4 بندے صرف ایسے کر دینا، ہاتھ کھڑے کر دینا، گھر تک دعا کرتا جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں جاہلو، یہ بحث نہ کیا کرو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جو کلمہ پڑھے وہ اور ہوتا ہے، جو کلمے کو پال کے دے وہ اور ہوتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مالک سلامت رکھے، مالک زندگی دراز۔ توجہ ہے میری جان، جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خان نہیں ہو سکتا، جو محمد کے نکاح خان کو کافر سمجھے وہ اور کچھ ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مالک سلامت رکھے، وہ اور کچھ ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آؤ دیکھو علی کے پاک بابا کے کیا احسان ہے دین محمد مصطفیٰ پر۔ حضور کھڑے ہیں کعبہ کے پاس، کے چاچا جی بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، حضور کھڑے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، سامنے 13 کافر کھڑے ہیں اور حضور نے 13 آیتیں پڑھی، 13 آیتوں کے مجرم میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے جو بندہ کفر کرے اس کی اطاعت نہ کرو، جو شرک کرے اس کی اطاعت نہ کرو، جو شراب پیے اس کی اطاعت، بولو، جو شراب پیے اس کی اطاعت نہ کرو، جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرو، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہو اس کی اطاعت نہ کرو، جو سود کا کاروبار کرتا ہو اس کی اطاعت نہ کرو۔ 13 آیتیں حضور نے پڑھی اور 13 آیتوں کے مجرم میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آج محمد اکیلا ہے، عبداللہ کا بیٹا اکیلا ہے، آؤ مل کے حملہ کر کے آج قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں، بات ہی تمام کر دیتے ہیں۔
13 के 13 काफर दौड़े, पत्तों के शरीफ आजादारों, 13 के 13 काफर दौड़े मेरे मुस्तफ़ा पर हमला करने के लिए, लेकिन नफ्स मुतमईन का नाना मुतमईन होके खड़ा रहा। जब काफर पास आए तो फौरन दौड़ गए, कोई इधर को दौड़ गया, कोई इधर को दौड़ गया, कोई पीछे भाग गया। हजूर ने एक लम्हे के लिए सोचा, मैंने कहा कुछ नहीं, ये भाग क्यों रहे हैं। फौरन जिब्राइल नाज़िल हुआ, कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, आका मुस्तफा, अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़ा। हजूर ने मुड़ के देखा तो अबू तालिब आ रहे थे। सलामत रहे मालिक, सलामत रहे। ये हैं जी बिस्मिल्लाह। हजूर ने देखा सरकार अबू तालिब तशरीफ ला रहे थे, तवज्जो है मेरी। ये है एहसान। दो हस्तियों का तारुफ अगर दुनिया वालों को करवा देती, ऐसे ही कह सकता हूँ ना, दो हस्तियों का तारुफ दुनिया वालों को करवा देती, झगड़े खत्म हो जाते। ना सरकार अबू तालिब का तारुफ करवाया गया है, ना जनाब खदीजा का तारुफ करवाया है। तवज्जो है मेरी। दुनिया चाहती है बाबा जी, दुनिया चाहती है कि हमें इज्जत मिले, हमें मकाम मिले, हमें शोहरत मिले। तवज्जो है मेरी जान। दुनिया का हर इंसान चाहता है मुझे सरबुलंदी मिले, लेकिन सरबुलंदी और इज्जत ने जिस तरह तवाफ मेरी बीबी का किया है, वो किसी के हिस्से में नहीं। सार उठाना शरीफ आजादारों, अपने मजहब पे फख्र किया करो। आओ जमाने वालों सुनो, मेरी बीबी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके हिस्से में जो शौहर आया वो नबियों का सरदार। तवज्जो चाहता हूं। बीबी के हिस्से में जो शौहर आया चाचा जी, वो नबियों का सरदार। दामाद मिला वलियों का सरदार, नवासे मिले जन्नत के सरदार, और खुद बीबी जन्नत की औरतों की सरदार। किसी कमी की बेटी की क्या हैसियत है वो जनाब खदीजा का मुकाबला कर सके। तवज्जो है मेरी जानब शामिल मौत किसकी। चलें चाचा जी, बात पे बात आ रही है, आप भी माह रमज़ान है, रोज़े से होंगे। किसी गनी से किसी ने पूछा, गनी कैसे हो गए हो। चाचा जी, किसी गनी से किसी ने पूछा कि गनी कैसे हो गए हो। उसने कहा, इज़्ज़त मुस्तफ़ा की कसम, जनाब खतीजा के ऊँटों के जो सोने के किले थे वो चुरा चुरा कर हम गनी हो गए। चलो चाचा जी, बात थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। यहीं से आपने कहा, जुमला दे दिया है। बुजुर्ग कह रहे हैं बस यही मजलिस हुसैन का है, एक मकाम है, एक मंजिलत है कि बात से बात निकलती है। और हमारे बच्चे भी माशाल्लाह मालिक इनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए, ज़ाकिरीन को, उलमा को, वाइज़ीन को सुनते हैं। तो ये हुसैनी दरसगाह है। तवज्जो है मेरी जान। यहाँ पे ये किसी का दिल दुखाने के लिए मजलिसें नहीं करवाई जाती। ज़माने को ये बताओ, ये दिल दुखाने के लिए नहीं, ये इसलिए हम मजलिसें करवाते हैं ताकि भूली हुई दुनिया को हुसैन याद आ जाए। तवज्जो है मेरी। जगह जगह पे अली अली हो रही है, हुसैन हुसैन हो रही। चाचा जी, बात आप ना कहते, मेरी इज़्ज़तदार माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमाएँ, बात छोड़ के आगे से कि चला जाता, बात सामने आ गई, करना चाहता हूँ। तो जगह जगह पे अली अली हो रही है, हुसैन हुसैन हो रही है, हवा में, खला में, फिजा में। तवज्जो है मेरी जान। हर जगह पे अली अली हो रही है, हुसैन हुसैन हो रही है। चाचा जुमला कहूँ, अब तर लोग कैसे मुकाबला करेंगे जनाब ज़हरा का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद सलामत रहे, ज़िंदगियाँ दराज हो, मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे, मालिक सलामत रखे। दरूद पढ़ दें बावाज़ बुलंद। फिर भी सलवात तिलावत फरमा दे। मेरे सरदार तशरीफ ले आए। आइए बिस्मिल्लाह।
اجازت سے توجہ ہے میری جانب. انتہائی واجب العزت واجب القدر عزت معاب مخدوم سید محسن بخاری صاحب کوڑا کرم شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں. مالک سادات کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. توجہ ہے بابی جی جملہ کو. اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جناب زہرا کا. چچا جی کراچی میں نے یہ جملہ پڑھا تھا ایک محفل میں, علماء دوستوں کی محفل تھی, آج تک کہ نشہ ہے صرف 3 بندے 4 بندے, چچا جی صرف 3-4 بندے ہاتھ اٹھا دینا, پھر گھر تک دعا کرتا جاؤں گا. اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے جناب زہرا کا. اللہ نے تمہیں سزا دی ہے وہی سزا کافی ہے کہ تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہیں مالک سلامت رکھے مالک سلامت. کہ تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے. اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا, ان شانیہ کا ولبتر, میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. میرے میٹھے میرے مکی میرے وجہ تخلیق کائنات محمد, ان شانیہ کا ولبتر, حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی. قرآن نے چیلنج کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی, محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی. یہ آیت ہے عاص بن وائل کے لیے. اس کا بیٹا پیدا ہوا عمرو بن العاص بن وائل, پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ ابن عمرو بن العاص بن وائل. کتنی کتابیں بھری پڑی ہے. عتبہ پیغمبر کا دشمن تھا, اس کی بھی اولاد ہوئی. شیبہ مصطفیٰ کا دشمن تھا, اس کی بھی اولاد ہوئی. ابو لہب پیغمبر کا دشمن تھا, اس کی بھی اولاد ہوئی. کتنی خبریں چلتی رہی. 5 بچوں کی ماں نے گستاخی رسول کی ہے. قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا اگر میرے 10ویں امام نقوی سادات کے جد امام علی النقی کے سامنے ایک دشمن مصطفیٰ بیٹا اٹھا کے, توجہ ہے میری جانب, بیٹا اٹھا کے رسول خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. ایک بندے نے کہا فرزند زہرا, قرآن تو کہہ رہا ہے ان شانیہ کا ولبتر, حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی. پھر یہ بیٹا اٹھا کے رسول خدا کی شان میں گستاخی کیوں کر رہا ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس نے کہا فرزند زہرا, قرآن تو کہہ رہا ہے ان شانیہ کا ولبتر, حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہو سکتی. پھر یہ بیٹا اٹھا کے رسول خدا کی شان میں گستاخی کیوں کر رہا ہے. جلال میں آ کے میرے امام نے فرمایا بندہ خدا قیامت تک یاد رکھنا یہ بیٹے ہوتے کسی اور کے ہیں, مشہور کسی اور کے ہو. مالک سلامت رکھے, مالک زندگیاں دراز فرم. آپ بزرگ جی ہیں, آپ کی آنکھیں روشن رہیں, آپ کے سینے آباد رہیں, آپ کے ہاتھ سلامت رہیں جو غم حسین میں سینے پہ بلند ہوتے ہیں. بی بی ڈھیر ساری عزتیں آپ کو عطا فرمائے. سیدات تشریف لے آئے, بس 2-4 جملے مصیبت آل محمد کے. کسی کی ہائے بھی نکل گئی نا, ہائے جی آنسو کی تو بہت بڑی قیمت ہے. صرف ہائے محمد مصطفیٰ کی زخمی اور تھکی ہوئی بیٹیاں آپ کے اور میرے حق میں دعا کر جائیں گے. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ, اللہ پرسا قبول, اللہ تمہاری ہائے قبول کر جائے. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ, ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ. حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے, زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ. سلامت رکھے. مالک تمہارا پرسہ قبول فرما, مالک تمہارا پرسہ قبول فرما. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ, ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ. حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے, زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید. مخصوص شہادت ہے مضمون آخری ذاکر کا حق ہے, بس ہائے ہوگی بس. جی مولا تمہیں سلام رکھے. چلو چاچا جی بزرگ ہیں, شریف عزادار ہیں, انہوں نے بات کی ہے تو میں ایک جملہ چاچا جی بڑھا دیتا ہوں. جیسے جیسے یہ 21 کا دن ڈھل رہا ہے ویسے ویسے بی بی زینب کا بھرکا ڈھل رہا ہے. مولا سلامت رکھے. جیسے جیسے یہ 21 رمضان کا دن ڈھل رہا ہے ویسے ویسے بی بی زینب کا بھرکا ڈھل رہا ہے.
مولا تمہاری ہائے کب کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید۔ بے شک چلیں چچا جی، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، چل ایک جملہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ یہ جو 19 رمضان کی شب ہے نا، علی گھر میں تشریف فرما ہے، بلکہ زندگی کا آخری خطبہ امیر المومنین نے 17 رمضان المبارک کو دیا ہے۔ میرے مولا کی نظر پڑتی نا ابن ملجم ملعون پہ، علی رو پڑتے ہیں، علی بازار میں آتے ہیں رو پڑتے ہیں، کوفہ کا مین جو بازار ہے علی وہاں پہ آتے ہیں رو پڑتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، حسن کا سینہ چومتے ہیں، کبھی عباس کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں۔ حذیفہ یمانی نے پوچھا مولا کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بازار میں جاتے ہیں آپ رو پڑتے ہیں، ابن ملجم کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رو کے شریف عزادارو علی نے فرمایا حذیفہ یمانی عید سر پہ ہے، میری بیٹیاں پردیس میں ہیں، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے، اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ چچا جی آپ نے محبت دی ہے، مولا عزتیں عطا فرمائے، لوگ کٹھے ہو کے نا مستورات امیر المومنین کے پاس آئی، یا علی آقا ہم نے سنا ہے کہ آقا مصطفیٰ کی حدیث ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، رمضان کی بہار قرآن کی تلاوت ہے۔ علی فرماتے ہیں سچ فرمایا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ عورتوں نے کہا یا علی ہمارے مرد تو مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھاتے ہیں، آپ سے قرآن کی تفسیر سن لیتے ہیں، لیکن ہم عورتیں مسجدوں میں نہیں جا سکتی، ہم نے سنا ہے آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا لہجہ ہو بہو آپ سے ملتا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم، ہمارا دل ہے آپ کی بیٹی ہمیں قرآن پڑھائے، قرآن کی تفسیر پڑھائے، مولا متقیان قاضی الحاجات گلدستہ ولایت آیت کبریٰ خالق نہج البلاغہ علی رو کے فرماتے ہیں کوفہ کی عورتوں ایک وعدہ میں علی کرتا ہوں، ایک وعدہ تم کرو۔ کہ مولا کون سا وعدہ؟ علی فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں زینب تمہیں قرآن پڑھائے گی، تم میرے ساتھ وعدہ کرو بھیڑ بنا کے زینب کے سامنے نہ جانا۔ فکرہ چاچا جی فکرہ پڑھوں آگے، توجہ ہے میری؟ عورتیں روتی ہوئی گھر جاتی تھیں، یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان، عورتیں روتی ہوئی گھر جاتی تھیں، عورتیں ان سے پوچھتی تھی قرآن پڑھنے جاتی ہو واپسی پہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ عورتوں نے کہا جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے نا علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے انداز بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے۔ عورتوں نے پوچھا کیسے؟ اس وقت رو کے عورتوں نے کہا جب ہم علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھ لیتی ہے نا علی کی بیٹی کہتی عورتوں یہ دروازہ بند کرو، جب ہم دروازہ بند کرتی ہے نا علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے بال کھول کے ہمیں کہتی ہے کوفہ کی عورتوں میری طرف دیکھو نا، جب ہم دیکھتی ہیں تو رو کے زینب کہتی ہے مجھے اس حالت میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی وقت آئے میں بغیر چادر کے تمہارے کوفہ میں آؤں اور تم کہو ہم نے زینب کو اس حال میں نہیں دیکھا۔ اجرکم اللہ، مولا تمہارا پرسہ قبول فرما، مولا تمہاری ہائے قبول کر، مالک تو زندگیاں دراز فرمایا۔ زاداران امام مظلوم کربلا، آخری جملہ، یہ جو رات ہے نا، رات 18 اور 19 رمضان المبارک کی جو درمیانی رات ہے، توجہ ہے میری جان؟ دو جملے میں نے پڑھ دیں۔ اس رات کو امیر المومنین گھر میں تشریف فرما ہیں، کبھی گھر سین میں آتے ہیں، کبھی اندر تشریف لے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں علی کے، رو بھی رہے ہیں
اور اپنے رب سے مناجات بھی کر رہے ہیں۔ توجہ ہے میری، میں اس لیے ٹھہر ٹھہر کے جملے پڑھ رہا ہوں، اذان مکمل ہو جائے میں ایک جملہ پڑھ کے ممبر سیدزادے کے حوالے کروں۔ علی سین میں چلیے رو بھی رہے ہیں، اور علی ایسے نہیں رو رہے، آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے ہیں جیسے ساون کے بادل برستے ہیں۔ جیسے جیسے رات گزر رہی ہے علی کی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تڑپ تڑپ کے کائنات کا مشکل کشا رو رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پرصداران پاک بطول، جناب سیدہ تمہارا گریہ، تمہاری ہائے، تمہاری نظر و نیاز اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو حاجت لے کے آئے آج کے دن کا صدقہ میری شہزادی، وہ آپ کی حاجتیں بھی پوری فرمائے۔ آدھی رات کو علی گھر میں تشریف فرمائے، اچانک دروازے پہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، اسلحے کے چھنکار کی آواز۔ دوڑ کر حضرت عباس گھوڑے دروازے کی طرف گئے، علی نے پیچھے سے آواز دی، عباس رک جا۔ میں نے جملہ کہہ دی ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے کوفہ میں بیت امیر المومنین مولا امیر المومنین کے گھر یہ جملہ پڑھا تھا۔ ایک مجلس تھی وہاں پہ، زیارات پہ گئے تھے، وہاں پہ میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، اور سیالکوٹ سے میرے ساتھ وہ عزادار تھے۔ اتنا گریہ ہوا تو ایک عزادار اٹھ کے سیدزادہ کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہتا ہے ظہیر عباس کیا کہا ہے؟ میں نے کہا جب حضرت عباس دوڑ کے دروازے کی طرف گئے نا تو علی نے فرمایا غازی رک جا۔ وہ سیدزادہ رو کے کہتے ہیں ظہیر عباس علی بھی غازی کو روکتا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی بھی اپنی زندگی میں غازی کو روکتا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بس بات ختم ہوئی، علی دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، 4 نوجوان گھوڑوں پہ سوار ہیں، چہرے پہ نقاب ہیں۔ جیسے علی باہر نکلے اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے، تلواریں زمین پہ پھینکی۔ علی فرماتے ہیں کون ہو آدھی رات کو گھر کا آرام چھوڑ کے، سکون چھوڑ کے میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ پہلی آواز آئی مولا میں اسبق ابن نباتہ ہوں، علی کا جانثار۔ دوسری آواز آئی مولا میں عبداللہ ابن عفیف ہوں۔ تیسری آواز آئی مولا میں عزیفہ یمانی ہوں۔ چوتھی آواز آئی مولا میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں۔ علی فرماتے ہیں آدھی رات کو آرام چھوڑ کے میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ عزیفہ یمانی رو کے کہتے ہیں مولا جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے آپ کی تقریروں کے رنگ بدل گئے ہیں مولا، کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں روتے ہیں، مسجد میں روتے ہیں مولا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہم چاروں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مولا کی حفاظت کریں گے، مولا آپ گھر میں رہیں ہم گھر کا پہرہ دیں گے، مولا آپ مسجد میں جائیں ہم مسجد کا پہرہ دیں گے۔ علی فرماتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم اپنے وقت کے امام سے غافل نہیں ہو، لیکن میں امام وقت ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں اب ہم پہ رکنا حرام تھا کیونکہ معصوم کا حکم تھا کہ واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں میں روتے روتے جب پیچھے ہٹا، کہتے ہیں مجھے زندگی بھر وہ بات نہیں بھولے گی جب آخری مرتبہ علی نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں خدا حافظ کہا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں روتا روتا گھر آیا، میں نے تلوار زمین پہ پھینکی، مٹی پہ بیٹھ کے میں نے رونا شروع کیا۔ میری بیوی میرے پاس آئی، کہتے علی کا شیعہ ہو کے، علی کا جانثار ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا میرے مولا کی جان کو خطرہ ہے، امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھر واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے یہ بات کرتے کرتے مجھ پہ نیند طاری ہوئی، میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی مجھ پہ آ کے گری، مجھے جھنجھوڑ کے کہتی ہے حذیفہ یہ شور کیسا ہے؟ حذیفہ کہتا ہے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میری شہزادیاں آپ کا گریہ، آپ کا پرسہ، آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ مومنین حضرات تشریف رکھیے، مخدوم زادہ سید محسن عباس بخاری